السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستوں، ہم ان اصلاحی اسلامک اردو سیریز ویڈیوز کے ذریعے آپ تک قرآن اور حدیث سے ثابت وہ واقعات اور مسائل پیش کریں گے جن سے ہم سب کی دینی معلومات میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔ ان سیریز کے پہلے ویڈیو میں فرعون کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ پیش ہے۔ فرعون قدیمی مصر کے بادشاہ کو کہتے ہیں۔ جس فرعون کا ذکر قرآن میں 74 مرتبہ آیا ہے وہ تاریخ میں رامسیس II کے نام سے مشہور ہے۔ یہ بہت ظالم بادشاہ تھا۔ اس نے بنی اسرائیل پر بہت مظالم کیے۔ فرعون کے ایک خواب کی تعبیر میں نجومیوں نے اس کو بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت ختم کرے گا۔ فرعون نے حکم صادر کر دیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے بچوں میں سے لڑکوں کو قتل کر دیا جائے اور بچیوں کو زندہ رہنے دیا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کی سورہ بقرہ آیت 49 میں فرماتے ہیں، اور جب ہم نے تم کو آل فرعون سے نجات دلائی جو تم کو ایذا پہنچانے میں لگے رہتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے لیے بہت بڑا امتحان تھا تمہارے رب کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا اللہ کی وحدانیت کا پیغام پہنچانے کو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی سورہ اعراف آیت 104 میں فرماتے ہیں، اور موسیٰ نے کہا، اے فرعون، میں رسول ہوں سارے جہانوں کے مالک کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزے عطا کیے تاکہ فرعون اور اس کی قوم سمجھ سکیں اور ایمان لائیں۔ قرآن حکیم کی سورہ اسراء آیت 101 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے موسیٰ کو کھلے ہوئے 9 معجزے دیے۔ فرعون نے اللہ کے پیغام کو نہ مانا۔ اللہ نے اس کو کافی وقت دیا تاکہ ایمان لائے اور توبہ کرے، لیکن اس کا ظلم دن بدن بڑھتا گیا۔ قرآن کی سورہ بقرہ آیت 50 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب ہم نے دریا کو تمہارے سبب پھاڑ دیا، پھر ہم نے تم کو بچا لیا اور فرعون کے لوگوں کو غرق کر دیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ آخرکار جب فرعون کی زیادتیاں عروج پر پہنچ گئیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے باہر جانے کے لیے نکل پڑے۔ فرعون اور اس کی فوج نے ان کا تعاقب کیا۔ موسیٰ اور بنی اسرائیل بحر احمر کے کنارے تک پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سمندر کی موجیں الگ ہو کر تھم گئیں اور سمندر کے بیچ میں راستہ نکل آیا۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ سمندر پار کر کے دوسرے کنارے پر پہنچ گئے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ فرعون اور اس کی فوج بھی موسیٰ علیہ السلام کا تعاقب کرتے ہوئے سمندر کے راستے میں داخل ہو گئی۔ بات پوری کر دی گئی، اللہ کا عذاب نازل ہو گیا۔ اللہ کے حکم سے پانی دوبارہ راستے پر بھرنا شروع ہو گیا۔ سمندر کی لہریں بلند ہونے لگیں۔ فرعون کو موت دکھنے لگی اور وہ ایمان لے آیا۔ اس واقعے کو قرآن حکیم میں اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ اللہ نے قرآن کی سورہ یونس آیت 90 میں فرمایا، اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا، پھر فرعون اور اس کے لشکر نے ان کا تعاقب کیا، سرکشی اور ظلم کے ارادے سے، یہاں تک کہ غرق ہونے لگا تو کہنے لگا کہ میں ایمان لے آیا کہ سوائے اس کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں کوئی معبود نہیں، اور میں مسلمان ہوں۔ اللہ نے فرعون کا ایمان لانا قبول نہیں کیا، کیونکہ اس کو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے کافی لمبے عرصے تک سمجھایا، لیکن اس نے کفر اور سرکشی کی۔ جب اللہ نے عذاب کا حکم کر دیا اور موت سامنے آ گئی تو ایمان لے آیا اپنی جان بچانے کو۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کا جواب دیا۔ سورہ یونس کی آیت 91-92 میں جواب ملا، اب ایمان لاتا ہے، پہلے نافرمان تھا اور مفسد بنا رہا، تو آج ہم تیرے بدن کو دریا سے نکال لیں گے تاکہ بعد کے لوگوں کے لیے موجب عبرت ہو، اور یہ حقیقت ہے کہ بہت سے لوگ ہماری آیات سے بے خبر ہیں۔ مصر میں سن 1881 عیسوی میں فرعون رامسیس II کا جسم ملا۔ اس کو ٹیسٹ جب فرانس میں کیا گیا تو ثابت ہوا کہ وہ سمندر میں ڈوب کر مرا تھا،
حکومت مصر نے فرعون کی ممی کو میوزیم میں رکھ دیا، جس کو دیکھ کر آج بھی لوگ عبرت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ایمان پر قائم رکھے اور نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہماری تمام اسلامک ویڈیوز قرآن اور حدیث پر مبنی ہوں گی انشاءاللہ۔ ہم سے جڑے رہنے کے لیے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ نئی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ قرآن اور حدیث کے ریفرنسز کے لیے ڈسکرپشن باکس ضرور دیکھیں۔ جزاک اللہ خیر، دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں۔